إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى في موضع آخر رب هب لي من الصالحين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی اپنی رضا کا ہماری ہدایت اور عمل کا ذریعہ اس مجلس کو بنا دے اور مجھے بھی صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مجلس میں اولاد کی تربیت کے متعلق مجھے کچھ باتیں عرض کرنا ہے کہ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بہت سے حقوق کو عائد فرمایا ہے. ایک حق کہ اگر اولادیں ہیں تو اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کیا ہے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق کیا ہے، بھائی ہیں تو دوسرے بھائی بہن کے حقوق اس پر کیا عائد ہوتے ہیں، اپنے پڑوس میں رہنے والے ان کے حقوق کو بھی شریعت نے بیان کیا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کے کیا حق ہیں وہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے قرآن احادیث میں تمام کے حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر دو طرح کے حقوق کو عائد فرمایا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ، خاص خالق کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اور دوسرے کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. جن حقوق کا تعلق خالق کے ساتھ ہے اس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور جن حقوق کا تعلق بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. ان دونوں حقوق کو کامل درجے سے ادا کیا جائے تو ہی بندہ کامل مسلمان، کامل ایمان والا کہلائے گا، وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ان دونوں حقوق میں سے کمی ہوئی کسی بھی تو اللہ تعالی، حقوق اللہ میں کمی ہوئی تو ممکن ہے اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق اللہ میں تو پیش ہو رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. بندوں کے حقوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا بالکل برابر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو جس طرح سے حقوق اللہ میں ہم پیش نظر آتے ہیں، وہیں پر حقوق العباد میں بھی ہمیں پیش نظر آنا چاہیے. اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹیاں، مسلمان حقوق العباد سے بہت دور جا چکے ہیں. بس ہم سمجھتے ہیں گھر کے باہر اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا ملنا کرتے ہیں. ہماری زبان گھر سے باہر نکلتی ہے، ہماری زبانیں میٹھی بن جاتی ہیں، دوسروں کے لیے ہم درد بن جاتے ہیں. جب وہی انسان گھر میں آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان، یا بچہ ہے اولاد ہے تو ماں باپ کے ساتھ اس کی بدسلوکی ظاہر ہوتی ہے، بد اخلاقیاں ظاہر ہوتی ہے. گھر سے باہر ہر ایک سے محبت سے مل رہا ہے، نرم کلام ہو رہا ہے، ہمدردی کا اظہار ہو رہا ہے. کسی ضعیف بوڑھے کو دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد تک لے گیا، اس کے مکان تک چھوڑ دیا. یہ تمام ہمدردیاں باہر ہے، لیکن گھر میں یہ ہمدردی ماں باپ کے ساتھ نظر نہیں آتی، نہ ماں باپ کی اولادوں کے ساتھ نظر آتی ہے.
جس کا پتہ چلتا ہے یہ باہر جتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی ہے، لوگوں کو دکھلانا ہے کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بندہ اعمال نہیں کر رہا ہے۔ آج گھر گھر میں لڑائی، ماں باپ میں، اولادوں میں، بیوی بچوں میں، زوجین میں لڑائی جھگڑے وجود میں آ رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے آج خاص طور پر اولاد کے حقوق کو بیان کرنا ہے، اولاد کی تربیت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی نعمتیں بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک قسم کا نفع تو صرف دنیاوی زندگی تک محدود رہتا ہے۔ اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی، اس کا فائدہ، اس کا اجر، اس کے نتائج صرف دنیاوی زندگی تک محدود رہتے ہیں۔ اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ ہوتی ہے جس کے نتائج، جس کے ثمرات، جس کے فوائد آخرت کی زندگی میں انسان کو ملیں گے، دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم نعمت کی وہ ہے جس کے اثرات دنیا میں بھی، جس کا نفع دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جس کا نفع دنیا میں بھی ہو، آخرت میں وہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان میں سے خصوصی طور پر 2 نعمت، ایک علم کی نعمت، ایک اولاد صالح کی نعمت، نیک اولاد کی نعمت، اور ایک علم کی نعمت۔ اللہ نے کسی کو علم دیا، قرآن احادیث کا علم دیا، شریعت کا علم دیا، وہ علم دنیا میں بھی اس کو فائدہ دے گا اور مرنے کے بعد یہ چلا جائے گا۔ اس کے شاگرد، اس کے پڑھنے پڑھانے والے، اس کے دین کو جتنا لوگوں کو پھیلایا وہ عمل کرتے رہیں گے، آخرت میں اس کو اس کا نفع ملتا رہے گا۔ ایسے ایک اولاد صالح، نیک اولاد، ہمارے نبی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد صالح، نیک اولاد یہ ثواب جاریہ کا ذریعہ ہوتی ہے کہ ماں باپ تو مر جاتے ہیں، قبر میں چلے گئے، ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے، لیکن اولاد نیک ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والی ہے، تو روزانہ نوافل نماز پڑھ کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے گی، روزانہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرے گی اور اپنے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچاتی رہے گی، روزانہ صدقہ خیرات کرتی رہے گی، کیونکہ ان کے والدین اپنی اولاد کو دیندار بنایا۔ اگر دیندار نہیں ہے تو وہی ماں باپ گئے، کچھ آنسو بہا لیے، پھر وہ اپنی زندگی میں مست، گناہ کی زندگی میں مست زندگی گزار رہے، اپنے ماں باپ کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ ہاں یاد کرتے ہیں تو انتقال کے دوسرے دن لوگوں کو، رشتہ داروں کو جمع کر لیا، یاسین پڑھ لی، ثواب پہنچا دیا، پھر 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد پھر باپ کی یاد آ گئی، ماں کی یاد آ گئی، اپنے کسی مرحوم کی یاد آ گئی، جمع ہو گئے، ایصال ثواب کر دیا، پھر چھٹی، پھر 1 سال گزر، 4 مہینے، 1 سال گزرنے کے بعد پھر جمع ہو گئے اور ماں باپ کے ایصال ثواب کر لے۔ یہ کون سا ایصال ثواب کا طریقہ ہے؟ ہمارے رشتہ دار جو گزر گیا، ماں باپ کے حقوق انسان زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی تھی، تو اگر وہ چلے گئے، اگر اولاد نیک ہوگی، صرف 40 دن کے بعد آپ کو یاد نہیں کرے گی، 4 مہینے کے بعد آپ کو یاد نہیں کرے گی، صرف 1 سال پورا ہونے کے بعد یاد نہیں کرے گی، وہ روزانہ قرآن کریم پڑھ کر آپ کو پہنچائے گی، وہ روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر آپ کو بخشے گی، اگر اولاد نیک ہوگی تو۔ اور اسی طریقے سے اگر اولاد نیک ہے، اگر وہ اچھے اعمال بھی کرتی رہے، اس کا ثواب ان کے والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ اولادوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اسے لڑکیاں دیتے چلے جاتے ہیں، 2 لڑکی دے دی، 3 لڑکی دی، 4 لڑکی دی، 5 لڑکی دی، ماں باپ دعائیں کرتے ہیں 1 لڑکا ہو تاکہ میرے نسل کو آگے بڑھائے، میرے کاروبار کو سنبھالنے والا ہو، میرے بعد میرے بزنس کو آگے لے جانے والا ہو۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ کا نظام مجھے صرف ان کو لڑکیوں کی دولت سے نوازنا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے،
ایک صاحب کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، 1 ہوئی، 2 ہوئی، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی لڑکی پیدا ہو گئی، 6 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ آج بھی وہ زمانے جاہلیت کے کچھ اثرات ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف غیر مسلموں کی آبادیاں ہیں، وہ جس طرح سے لڑکی کو منحوس سمجھتے ہیں، آج وہ مزاج ہمارا بھی ہے، ہمارے پڑوس کی وجہ سے ان کا اعمال کا اثر ہماری طبیعتوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جب لڑکی ہوتی اتنی خوشیوں کا اظہار نہیں کیا جاتا جتنے لڑکے کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ چاہے انسان زبان سے نہ کرے، ہمارے معاشرے میں سے ماحول پائے جاتے ہیں کہ انسان کسی کی اس کو لڑکی کی ولادت دی، خوشخبریاں دی جا رہی، مبارکبادی دی جا رہی، اس کو دعائیں دی جا رہی، وہ اس دعا پر آمین کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خود میرے ایسے واقعات دیکھیں، میرے ساتھ پیش بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لڑکی کی ولادت پر تو جلیبی تقسیم ہوتی ہے، اور لڑکی کی ولادت پر پینڈے کے سامنے والوں کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ لڑکا ہوا ہے لڑکی ہوئی ہے، وہ جلیبی دیکھ کر پتہ چل جائے کہ لڑکی ہوئی ہے۔ ایسے واقعات بھی سنے کہ لڑکی کی ولادت ہوئی تو ہمارے یہ دیندار علاقہ جو ہمارا سمجھا جاتا ہے، اس علاقے کے واقعات میں بات کر رہا ہوں، کسی بنجر علاقے کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں۔ ایسے واقعات بھی سنے ہیں، نگاہوں کے سامنے ہے کہ لڑکی کی ولادت ہوئی، باپ اس کو دیکھنے تک نہیں گیا۔ اور باپ کوئی ایسا نہیں جو دین سے دور ہو، چہرے پر داڑھی ہے، کرتا پائجامہ پہننے والا، نمازوں کا پابند، لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے گوارا نہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کے غیروں کے اثرات ہماری زندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہمارے نبی نے لڑکی کی ولادت کی بشارت دی ہے، جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ برکتوں کو لے کر آتی ہے، اللہ اس کے رزق، اس کی برکت سے اس کے والدین کے رزق میں فراخی عطا فرماتے ہیں، رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جس کو اللہ نے لڑکی عطا فرمائی، اس نے اس کی اچھی تربیت کر لی، دینی دائرے میں رہ کر اس کی پرورش کرتا رہا، اسے دیندار بنایا، اسے باحیا بنایا، اسے باپردہ بنایا اور اس کا نکاح کر دیا، شادی کر دی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس نے اپنی بچی کا حق ادا کر دیا، یہ جنت میں جائے گا۔ ایک شخص کے یہاں بچی پیدا ہوئی برسوں کے بعد، اس نے بڑی اچھے سے پالا۔ جب لڑکی پیدا ہوئی، خوشی میں اس نے جوش میں یہ منت مان لی کہ جب اس کی شادی ہوگی بڑی اچھی سے اس کی تربیت کروں گا، ہر جائز اس کی مرادیں پورا کرتا رہوں گا، اور جب اس کے نکاح کا موقع آئے گا، شادی کا موقع آئے گا، پوری دنیا بھر کی نعمتیں میں اس کو عطا کر دوں گا۔ باپ نے اپنی پدر کی جوش میں، باپ کے جوش میں، محبت کے جوش میں یہ اس نے منت تو مان لی، نظر تو مان لی۔ لڑکی بڑی ہوتی گئی، لیکن اسے یاد آیا کہ میں نے منت مان لی تھی، دنیا بھر کی نعمتیں میں اس کو عطا کروں گا، میں جتنا بھی دوں گا پوری دنیا بھر کی نعمتیں میں اس کو عطا تو نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے امام صاحب کے پاس گیا کہ میں نے یہ منت مان لی، اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً ان دونوں میں سے کسی کا واقعہ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا قرآن کی اس بچی کو تعلیم دے دو، دنیا کی نعمت تو نے اس کو عطا فرما دی۔ کیسا جواب عطا فرمایا؟ قرآن کی تعلیم اپنی بچی کو دے دو، پوری دنیا کی نعمت تم نے عطا فرما دی، کہ جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم عطا فرما دی، قرآن کی دولت عطا فرما دی، پوری دنیا کی نعمت سے وہ افضل ہے۔ اگر ایک حافظ قرآن کو، ایک اس شخص کو جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، قرآن کی تعلیم محفوظ ہے، اس کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، پوری کائنات کی نعمتوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، وہ قرآن کی نعمتوں کے سامنے ہے کمزور ہے۔ امام صاحب نے فرمایا قرآن کی تعلیم اس بچی کو دے دو، دنیا بھر کی نعمتیں تم نے عطا فرما دی۔ آج ہمارا معاشرہ دینی ماحول سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا یہب لمن یشاء اناثا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ جسے چاہتے ہیں اسے لڑکیاں دیتے چلے جاتے ہیں۔ انسان لڑکی کی ولادت پر اتنی خوشیاں نہیں مناتا جتنے لڑکے کی ولادت پر۔ بس اوقات ہمارے اطراف میں اگر آپ چاروں طرف نظروں کو دوڑائیں گے تو آپ کو بھی ایسے بہت سے واقعات نظر آئیں گے
اللہ نے ان کو اولادیں دی، لڑکے بھی دی، لڑکیاں بھی دی، لیکن جب وہی ماں باپ بوڑھے ہوئے، وہ لڑکے اپنی عورتوں کو لے کر، اپنی بیویوں کو لے کر وہ بوڑھے ماں باپ کو تنے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، وہ لڑکی جس کی ولادت پر اتنی خوشیوں کا اظہار نہیں کیا تھا، صرف جلیبی بانٹ کر اپنے بوجھ کو ہلکا کر دیا تھا، وہ لڑکی اپنے سسرال سے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر صبح شام اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس آتی ہے، ان کے گندے کپڑے کو دھوتی ہے، ان کا کھانا لے کر آتی، انہیں کھلاتی پلاتی ہے، وہ اپنے سسرال میں بھی اپنی خدمت ادا کر رہی ہے، وہاں سے وقت نکال کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی بھی بڑھاپے میں خدمت کر رہی ہے، تو کون بہتر ہوا؟ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی پہلے لڑکی کا تذکرہ فرمایا، پھر لڑکوں کا تذکرہ فرمایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ تو میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، ایک صاحب کو وہاں لڑکی ہوئی، 4 لڑکی 5 لڑکی، 6ویں لڑکی ہو گئی کہ اب لڑکا ہوگا، اب لڑکا ہوگا، 5 لڑکی کے چکر میں 6 لڑکیاں ہو گئی، اب 7ویں مرتبہ حمل ٹھہرا، شوہر نے بیوی کو کہا اگر اس بار تو لڑکا ہی ہونا چاہیے، اگر لڑکی ہوگی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب وہ عورت بیچاری دعائیں کر رہی ہے، وہ تو عاجز ہے، وہ کیا کر سکتی، انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ بڑی پریشان تھی۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت شوہر اٹھا اور کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ اس مرتبہ تجھے لڑکی ہی ہونی چاہیے، لڑکا نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی پریشان کہ اب تک تو لڑکے کا آرزو تھی، لڑکا ہونا چاہیے، لڑکا ہونا چاہیے، اب لڑکی کہاں سے آ گئی؟ اور وہ بھی کہہ رہے کہ لڑکی ہی ہونی چاہیے 7ویں بھی، تو کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں قیامت طاری ہے اور میرے اعمال بد کی وجہ سے مجھے جہنم میں لے جایا گیا، میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، فرشتے مجھے جہنم میں لے جانے لگے، جب جہنم کے دروازے پر پہنچے تو میری ایک لڑکی کھڑی تھی، میری لڑکی نے کہا یہ میرا باپ ہے، میں جنتی ہوں، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گی، میں جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ فرشتوں نے کہا دوسرے دروازے سے جاتے ہیں، فرشتے دوسرے دروازے سے لے کر گئے، دوسری لڑکی بھی کھڑی تھی، اس نے بھی یہی بات کہی، فرشتوں نے کہا تیسرے دروازے سے چلے جاتے ہیں، تیسرے دروازے پر گئے، وہاں تیسری لڑکی کھڑی ہے، چوتھے پر گئے، 5ویں پر گئے، 6 پر گئے، جہنم کے 7 دروازے، جب 6 دروازے پر پہنچے فرشتوں نے کہا 7ویں دروازے سے اسے لے کر جاتے ہیں، اس لیے میں نے کہا اب کی مرتبہ میری 7ویں لڑکی ہونا چاہیے تاکہ وہ میری 7ویں لڑکی جہنم کے 7ویں دروازے پر کھڑے ہو کر مجھے بچا لے۔ تو اولادوں کا ملنا یہ بڑی نعمت ہے، اگر اولادیں ہیں ان کی صحیح تربیت کر لی تو اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہماری آخرت میں نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس سے چاہتے ہیں اسے لڑکیاں عطا فرما دیتے ہیں، وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس سے چاہتے ہیں اسے لڑکیاں عطا فرما دیتے ہیں، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس سے چاہتے ہیں اسے لڑکا لڑکیاں دونوں دے دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھتے ہیں۔ ان آیتوں سے پتہ چلا اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بہت سے دنیا میں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اللہ نے دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا ہے لیکن اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں ایک ہی اولاد مل جائے، چاہے لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو، یہ اولادوں کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ان اولاد کی نعمت کی قدردانی یہ نہیں ہے آپ ان کو اچھے سے اچھا کھلاتے رہے، ان کو قیمتی لباس پہناتے رہے، جوان ہو گیا تو اچھی سی گاڑی اس کو دلا دی، بڑا موبائل دلا دیا، ہوٹلوں میں کھانے لے کر چلے گئے، اچھی اچھی جگہوں پر گھومنے پھرنے لے کر چلے گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم تو اچھی اچھی جگہ گھومنے لے کر چلے گئے، اچھے سے اچھا کھلاتے
کھلا رہے ہیں، اس کے ہر تمناؤں کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے جیسا باپ کوئی نہیں ہوگا، میں نے اپنے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، آپ دنیا تو دیتے چلے گئے، آپ نے اپنی اولاد کو دیندار کتنا بنایا؟ اللہ نے جس ذات نے آپ کو اولاد عطا فرمائی تھی، اس ذات کا خوف آپ نے اپنے دل میں، اپنی اولاد کے دل میں کتنا پیدا فرمایا؟ جس ذات نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، اس ذات کے ساتھ، اللہ کا تعلق کے ساتھ اپنی اولاد کا تعلق کتنا آپ نے جوڑا، کتنا اس سے اللہ والا بنایا، اس کو آپ نے کتنا متقی پرہیزگار بنایا۔ یہ ہماری ذمہ داری کا دنیا کی تمام نعمتیں ان کے سامنے بچھاتے چلے جائیں، ان کے ہر آرزو کی تکمیل کرتے چلے جائیں، ان کے ہر مرادوں کو پورا کرتے چلے جائیں، لیکن آپ نے انہیں دیندار نہیں بنایا ہے، انہیں اللہ والا نہیں بنایا ہے۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے اس نعمت کو ضائع و برباد کر دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی فرماتے الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں الا، کان کھول کر سن لو، الا خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کو اپنی ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم نے اولادیں دی تھی، ان کی کیسی تربیت تم نے عطا کی، تم نے کی؟ ہم نے تمہیں لڑکیاں دی، تم نے اپنی لڑکی کو کتنا باحیا بنایا، کتنا باپردہ بنایا، اس کو کتنا دیندار بنایا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، پوچھا جائے گا۔ صرف ہم دیندار بن جائیں، ہماری اولادیں مسجدوں سے دور، ہماری اولادیں قرآن کی تلاوتوں سے دور، ہماری اولادیں بے پردہ بغیر پردے کے وہ اپنے گھروں سے نکل رہی ہیں، تو صرف ہماری نمازیں، ہماری تہجدیں، ہماری نوافل، ہمارے ذکر و اذکار یہ تنہا ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں خود بھی جہنم ایسے اعمال کرنے والے بنو کہ تم جہنم سے بچ جائے، اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ خود بھی جہنم سے بچنے والی بن جائے۔ علماء کرام نے، مفسرین نے بڑی عجیب و غریب بات اس آیت کے ذیل میں لکھی ہوئی ہے کہ انسان، ایک باپ اپنی اولاد پر کتنی محنت کرے، کس حد تک محنت کرے کہ وہ باپ بڑی ہو جائے اور یہ کہے کہ میں نے اپنی اولاد کو بہت سمجھایا اور لیکن اب وہ میری نہیں مانتی۔ آج بڑے آسانی سے ایک ماں باپ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں بھئی ہماری اولاد اب بڑی ہو گئی، ہم انہیں سمجھاتے نہیں سمجھتی، اب وہ ان جانے، ان کے اعمال جانے۔ یہ جملہ انسان کب کہہ سکتا ہے اور یہ جملہ کہنا کب فائدہ مند ہوگا؟ علماء کرام نے ایک بڑی اچھی مثال دے کے سمجھایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے اس آیت کے ذیل میں، اگر کسی کا لڑکا اپنے ماں باپ کو یہ کہے کہ میں سوسائیڈ کر لوں گا، میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، یا اپنے آپ کو جلانے کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت اس کے ماں باپ اس کو بیٹھ کر سمجھائے کہ بیٹا ایسا نہ کر، تو ابھی جوان ہے، تیری زندگی باقی ہے، یہ دنیا ایک ہی مرتبہ ہے، اگر تو اپنے آپ کو ختم کر دے گا قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اسی چند الفاظ نصیحت کر کے اس کو سمجھاتے رہے، وہ بچہ کہے نہیں میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، ندی میں ڈوب جاؤں گا، کہیں اور جا کے اپنے آپ کو خودکشی کر لوں گا۔ وہ ماں باپ بڑے اچھے الفاظ سے ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ سمجھے، اور ماں باپ چھوڑ دے، ٹھیک ہے میں نے سمجھا، اب تیری مرضی، تیری زندگی۔ وہ بچہ نکل کر چلا جائے، خودکشی کر لے، اگر خاندان والوں کو پتہ چل جائے، محلے والوں کو پتہ چل جائے، اس کے ماں باپ نے اس کو سمجھایا اور پھر اس کو جانے دیا، پورا معاشرہ اس ماں باپ کو کوسے گا کہ تو نے چند الفاظ پر اکتفا کر لیا، تو گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا، اپنی کیواڑوں کو بند کر لیتا، اپنے رشتہ داروں کو بلا لیتا، محلے کے بڑوں کو بلا لیتا، ہم اس کو باندھ دیتے، پکڑتے، سب مل کر سمجھاتے،
چند الفاظ تو نے نصیحت کر لی، اکتفا کر لیا، پورا معاشرہ اسی ماں باپ کو کوسے گا۔ جب دنیا کے عذاب کی بات آتی ہے، دنیا کی تکلیف کی بات آتی ہے، انسان آخر تک کوشش کر لیتا ہے کہ میرا بیٹا ہلاک نہ ہو جائے، اور جہاں جنت کی بات آ رہی ہے، جہاں جہنم کی آگ کی بات آ رہی ہے، جہاں قیامت کا تذکرہ ہے، جہاں آخرت کا معاملہ ہے، وہ ماں باپ ایک جملہ کہہ کر اپنی اولاد کو خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تو اپنی اولاد کو سمجھا، وہ نہیں مان رہی۔ نہیں، آخری حد تک اپنی اولاد کی فکر کی جائے کہ میری اولادیں دیندار بن جائے، وہ دین کی فکر کرنے والے بن جائے، ان کی آخرت کی زندگی سنور جائے۔ آج پوری دنیا کی انسانیت یہ تو کوشش کرتی ہے ہماری اولادوں کا فیوچر بن جائے، ان کا مستقبل سنور جائے، ان کی دنیا کی زندگی بن جائے، لیکن مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری اولادوں کی دنیا بھی بنے، میری اولادوں کی آخرت بھی بنے۔ صرف ہماری سوچ بھی موت تک محدود ہے کہ میری اولادوں کی دنیا بن جائے، تو ہماری سوچ اور غیر مسلم کی سوچ میں، کافر کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ آج ہماری اولاد کی تربیت میں کمی ہونے کی بنا پر آج ہمارے مسلم معاشرے کی لڑکیاں، آج ہمارے علاقوں میں، ہمارے ماحول میں یہ واقعات سنے جاتے ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں گجرات کے باہر کسی بنجر علاقوں کے واقعات سامنے آتے تھے کہ مسلمان لڑکی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی، اس نے اسلام چھوڑ کر کفر میں داخل ہو گئی۔ آج وہ ماحول بڑھتے بڑھتے گجرات میں، سورت شہر میں بھی کثرت سے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ اچھے گھرانے کی لڑکی کسی اور کے ساتھ، غیر کے ساتھ، کافر کے ساتھ شادی کر کے کفر میں داخل ہو گئی۔ وجہ کہیے ماں باپ کی بے توجہی ہے، اپنی اولادوں کو آزاد کر دیا۔ دنیاوی تعلیم دینا یہ ہمارے علماء کرام منع نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو اگر آپ گھر سے باہر نکال رہے ہو، ان کی نگرانی بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنی لڑکی کو اسکول بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، ٹیوشن بھیج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری لڑکی کا ٹیوشن کا ٹائم کیا ہے، چھٹنے کا ٹائم کیا ہے۔ ماں باپ کو تو پتہ نہیں، اپنی اولاد کو، اپنی لڑکی کو رابعہ بصریہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بچی تو رابعہ بصریہ ہے، کبھی کسی نامحرم سے نظریں نہیں ملائے گی، کبھی کسی غیر کے ساتھ تعلقات کو قائم نہیں کرے گی۔ اور گھر کے ماں باپ کو پتہ نہیں ٹیوشن کا ٹائم 4 سے 6 ہے، وہ لڑکی 3 بجے گھر سے نکل جاتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے کہاں گئی، کس سے ملی، ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں۔ چھٹنے کے بعد بھی دیر سے آ رہی ہے، یہ ماں باپ بڑے مطمئن۔ جب وہ لڑکیاں ایسے کچھ کام کر گزرتی ہے، پھر ماں باپ افسوس کرتے ہیں اس لڑکی کو اس راہ پر لانے والے یہ ماں باپ کی بے توجہی کا اثر تھا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری بچی کا مدرسے کا ٹائم کیا ہے، اس کا اسکول کا وقت کیا ہے، ٹیوشن کا وقت کیا ہے۔ آپ خود اس کو لینے کر جاؤ، اور آپ خود اس کو چھٹی ہوئی تو آپ خود اس کو لے کر جانے کا انتظام کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے ہرگز اگر اپنی اولاد کی اصلاح کرنا ہے، اپنی لڑکیوں کی حفاظت کرنا ہے ایمان کی، تو ہرگز ان کے ہاتھوں موبائلوں کو نہ دیا جائے۔ آج کثرت سے ہر گھروں میں واقعات پیش ہو رہے ہیں، ایسے گھرانوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، سنی سنائی باتیں نہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ نے بڑی عزتیں دی ہے معاشرے میں، بڑا عزت دار گھرانہ ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دیندار گھرانہ کہلاتا ہے، لیکن انہی ماں باپ نے اس اپنی جوان لڑکی کے ہاتھ موبائل کو تھما دیا، اس نے غیر سے تعلق قائم کیا، اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے اپنے گھروں سے چلی گئی۔ اب ہم کیا سمجھے؟ آپ سمجھے فلاں گھر میں، اس گھر میں واقعات ہو رہے، اگر آپ نے بے توجہی اختیار کی، جو واقعہ کل کسی اور کے گھر میں ہوا ہے وہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو خاص طور پر اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اور خاص طور پر لڑکی اللہ نے دی ہے، اس کو باپردہ بنائے، باحیا بنائے، اس کے آنے جانے کا وقت کا متعین کیا جائے، آپ خود لے کر جائیں، خود لے کر آئیں۔ اسی طریقے سے ان کے ہاتھوں موبائلوں کو بھی نہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر ماں باپ کا موبائل ہے، آپ نے اس کو موبائل نہیں دیا، ایک واقعہ میرے سامنے کہ لڑکی کا ذاتی موبائل نہیں، ماں کا موبائل ہے، اور گیم کھیلنے، ویڈیو دیکھنے کے بہانے کھیلتی ہے،
اور کسی اور سے غلط تعلقات کو قائم کر دیا اور اس سے رشتہ کر دیا، گھر بار چھوڑ کے چلی گئی۔ تو یہ ماں باپ کا موبائل ہم سمجھیں گے ہم نے تو اپنا موبائل نہیں دیا، ماں باپ کے موبائل بھی اپنی بچیوں کو، جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا جائے۔ وہ تو گیم کھیل رہی ہے، ویڈیو دیکھ رہی ہے، غلط تعلقات کو قائم کر لے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو گھر کے ماحول کو دیندار ماحول بنایا جائے۔ ہمارے دعوت تبلیغ والے حضرات بارہا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ گھر کی تعلیم کو عام کیا جائے، گھر کی تعلیموں کو عام کرو، روزانہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھے، اللہ رسول کی باتیں ان کے کانوں میں سنے گی۔ ہر ہفتے ہمارے یہاں پر ہر علاقے میں مسورات کا اجتماع ہوتا ہے، اپنی جوان لڑکیوں کو، ماں اپنی جوان لڑکی کو خصوصی طور پر لے کر آئے، اللہ رسول کی باتیں سنے گی، ان کے دلوں میں اترے گا، وہ دیندار بنے گی۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیا دعا کرے؟ یہ دعا کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، اللہ تو نے مجھے اسلام دیا، میری اولادوں کو اسلام دیا، صرف اپنی اولاد تک محدود نہ ہو، اللہ قیامت تک میری نسلوں میں ایمان اسلام کو باقی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ کہیں ایسا نہ ہو میری اولادوں میں یا ان کے بعد آنے والی اولادوں میں اسلام کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تو نے اسلام دیا، ایمان دیا، میری اولادوں میں قیامت تک، میری نسلوں میں ایمان کو، اسلام کو قیامت تک باقی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔